حافظ صاحب یہ بتائیے JUIF کے پی میں چاہتی کیا ہے، ذرا آپ تھوڑا کلیئر کر دیں، کیونکہ کنفیوژن تو کریٹ ہو گئی۔ مولانا صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ تبدیلی آئے مگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی آئے، یعنی PTI سے مسئلہ نہیں ہے، علی امین گنڈا پور سے مسئلہ ہے، کیا مراد لیں ہم اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات مولانا صاحب کی پریس کانفرنس میں آپ نے بھی سنی، پوری قوم نے سنی، چونکہ یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس بات کی پس منظر میں مولانا صاحب نے کہا کہ بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا خیبر پختونخوا ہو، تین صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ یا ان کی حکومت کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خصوص خیبر پختونخوا کی امن و امان آپ دیکھیے، اس کی صورتحال آپ دیکھیے، اور فاٹا کا ذکر بھی مولانا صاحب نے کیا۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو مولانا صاحب نے اس لیے بات کی کہ ہماری دلچسپی تو فی الحال حکومت کو تبدیل کرنے میں نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرے حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر یہاں تک اس حد تک صحیح ہے کہ PTI کے اندر تبدیلی ہو۔ یہاں تک تو ہم، کیونکہ یہ جو 13 مہینے 14 مہینے حکومت چلائی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، جس کو مولانا صاحب نے اشارہ کیا، اس کا مطلب یہی ہے جب آپ حکومت چینج کریں گے تو چیف منسٹر کو چینج کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب چیف منسٹر بھی یہی ہوگا، کیبنٹ میں آپ رد و بدل کریں گے تو وہی چیز ہے۔ لہٰذا اگر آپ حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب نے بال PTI کی کورٹ میں پھینک دیا کہ وہ اگر چینج لانا چاہتی ہے بے شک لا سکتی ہے، اور ہم بھی اس چینج میں چاہتے ہیں، چاہت ہے، لیکن یہ PTI کا مسئلہ ہے، PTI اندر سے تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو یہاں تک مولانا صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، باقی اسے جو بھی مانا دیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ مجھے آپ کا معنی فائن انف ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، اگر مخاطب اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدن PTI آئے تو ٹھیک ہے، ویسے آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے۔ مولانا صاحب نے ویسے تو آپ کو یہ ایسے تو آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت، جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ وہاں ایسے نہیں ہے کہ وہ حقیقی مینڈیٹ سے وہ وہاں پہنچے ہیں۔ اکثریت جو نمائندہ ہے، جو اراکین اسمبلی ہے، ٹھیک ہے، وہی صورتحال ہے اس کی بھی جو بلوچستان اسمبلی کی ہے۔ اوکے، تو وہ جو وزیر اعلیٰ ہے تو بھی NOC کے نتیجے میں NOC کون دیتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ اگر وہ اپنا NOC ریورس کریں گے تو وہ ان کی مرضی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے حمداللہ صاحب ایک اور چیز آپ سے جاننی ہے۔ مولانا صاحب کا یہ ایک پرنسپل موقف رہا ہے اور بارہا پریس کانفرنسز میں وہ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ اسمبلی بھی جعلی ہے، کچھ اسمبلیاں تو خرید و فروخت کے ساتھ آئی ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی JUIF سینٹ انتخابات میں نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لڑے گی یا نہیں لڑے گی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں تو چل رہی ہیں۔ میری یاد سنیں، اسمبلیوں کو صرف ہم اسمبلیوں کو جیلی نہیں کہتے، بلکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ خود MNAs ہے، وہ سرگوشی میں کہتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہوئے، ہم اسمبلی تک کیسے پہنچے، ہم تو ہار چکے تھے۔ ٹھیک ہے، کافی تعداد میں حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے اور اسمبلی میں اکثریت PTI کی جماعت ہے، تو PTI کی جماعت بھی دھاندلی کی بات کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اگر وہاں خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، جب ایک دفعہ جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسمبلی سے متعلق جتنی بھی امور ہے تو پھر اس کا بھی حصہ بن سکے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ فرض کرے وہ داندلی زدہ ہے، جیلی اسمبلی ہے، تو میں سینٹ کی نشستیں کسی اور کو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم بالکل یہ احتیاط کے طور پر استعمال کریں گے۔ اگر ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں بھی یا سینٹ کے انتخابات ہو، یہ ہم پھر سینٹ میں ٹھیک، حکومت کے خلاف، داندلی کے خلاف، 8 فروری کے الیکشن کے خلاف، پارلیمنٹ کے اندر اور ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے۔ تو جب ایک ہتھیار میرے ہاتھ میں ہے تو اس ہتھیار کو میں کیوں پھینک دوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے جمعیت علماء اسلام الیکشن کا حصہ بن رہی ہے۔ ٹھیک، یعنی اسمبلی پہ تحفظات بھی ہیں لیکن اسمبلی کی سیٹوں کو خالی بھی نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک، حافظ حمداللہ